کبھی مٹی پانی آگ ہوا کی جیل میں، کبھی باپ کی پشت کی بندشوں میں، کبھی ماں جی کے سینے کی جیل میں، کبھی رحم مادر کی جیل میں، اور کبھی اس جہان کی دو جیلوں میں بندہ وقت گزار رہا ہے، ایک زمان کی جیل اور ایک مکان کی جیل۔ یہ دو برتن ہیں، دو جگہ ہیں جہاں ہم قید و بند میں ہیں۔ اس کے بیچ ایک محدود حرکت ہے جسے ہم کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور ہر بندہ دوسرے سے نمایاں اور کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس صورت میں دو بنیادی کردار ہیں، ایک جلنے والے، حسد کرنے والے، اور دوسرے جن سے جلا جا رہا ہے۔ ایک اچھا کردار اور مثبت سوچ، دوسرا منفی کردار اور منفی سوچ۔ جتنی مرضی طاقت ہو، منفی کردار ہار جایا کرتے ہیں۔ یہی سبق ہے۔ یہ سورت اتاری کیوں گئی؟ دنیا کا کوئی سبجیکٹ نہیں، کوئی موضوع نہیں جو اس میں بیان نہیں ہوا، مگر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کر چکے ہیں، اور مکہ کی سرداریاں خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ جیل و بند کی صحبت، بائیکاٹس ہو رہے ہیں، مسئلے حل نہیں ہو رہے، پلاننگز تیار ہو رہی ہیں کہ اس ہستی کو یا کاٹ دیا جائے، مار دیا جائے، یا جلا وطن کر دیا جائے۔ اس کے لیے قبیلے اپنا اپنا کردار نبھا رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، خدشے ظاہر ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں نبوت کے 8ویں سال کے لگ بھگ اللہ نے اس صورت کو اتارا، جس میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی کہ انسان تدبیر کرتا ہے، تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے، ہمارے محبوب پریشان نہیں ہونا، ان کو ساری پلاننگز کرنے دو، جب ہم ان کی تدبیر کے اوپر اپنی تقدیر کا وار کریں گے تو پتہ پھر چلے گا جیت کس کی ہوگی۔ اور دوسرا میسج ہے مکہ کے سرداروں، چودھریوں، نوابوں، وڈیروں، طاقتور جتھوں کو تھا کہ یہ سورہ یوسف ہے، سنیے، باہر نہیں گئے، کر لو جو کچھ کرنا ہے، آخر تمہیں ہارنا پڑے گا۔ اور پھر یہ سورت ایک سوال کا جواب دی۔ مکے والوں کی سرداری خطرے میں ہے، تجارت کے لیے جاتے ہیں، یہودی اہل کتاب ہے، مکہ والے ان پڑھ ہیں، امی ہیں، یہ ان سے تذکرہ کرتے کہ یار ہمارے یہاں ایک مسئلہ چل رہا ہے، کوئی دلائل دو کہ آپ اس بندے کو چپ کروا سکیں۔ فسادیں، بلاغتیں جواب دے رہی، طاقتیں، قوتیں، پلاننگز کام نہیں آ رہی، جو بھی چال چلتے ہیں الٹی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ذرا پوچھنا جا کر کے کہ یوسف علیہ السلام تو کنعانی دیہاتی ہیں، یہ مصر جیسی آبادی میں جا کر کے وقت کے حاکم کیسے بنے؟ جب آئے سوال کیا، آسمان سے اللہ رب العزت نے یہ سورت اتاری، لکھا ہے اہل علم نے، مفسرین نے، کہ بے شمار یہودی اس سورت کو جب اتری اور سن کے کہ منوان وہی ہے، اسلام لے آئے۔ خیر، یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اب آتے ہیں، میں کوشش کروں گا، توفیق اللہ نے دینی ہے کہ میرا رب ہمارے وقت میں برکت ڈال دے، اور اس کے اندر جتنے فوائد ہیں شاید سب کا تو احاطہ نہ ہو، لیکن موٹی موٹے سبق۔ اللہ کی یہ کتاب، پہلی آیت الف لام را، زبانیں بند کر کے رکھ دی ان لوگوں کی جو بڑے بڑے بنیاد تھے۔ تمہاری شاعری کا انداز ہے کہ تم پہلے کچھ حروف لے کر کے آتے ہو، ہم بھی لے کر کے آئے ہیں، مشابہت لگ رہی ہوگی لیکن ہے نہیں، جانتے ہو تو بتاؤ۔ پوری علمیت کی بلڈنگ یہاں دھڑام سے گری کہ آج تک کسی سے بھی الف لام را ہو یا الف لام میم ہو، حروف مقطعات کا جواب نہیں آ سکا۔ فیصلہ کن چوٹ ہے کہ یہ کلام ہمارا ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔
اور یہ شاید ہمارے پنجابی میں بھی استعمال آپ نے دیکھا ہوگا، کاف بن دیاں پہلیاں منزلہ سن. یہ کاف یہاں جو لایا گیا، یہ شاعر پہلے اس کو اپنی ایک دھن بناتے ہیں. کتاب اللہ میں یہ انداز پیش کر کے اللہ نے پہلے سیٹ میں جو 3 آیتوں کا ہے، کتاب اللہ کی صداقت، اس کی عربیت، اس کی فصاحت، عقل سے اس کا تعلق گنوایا ہے. اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین. اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نشانی، کوئی دلیل، کوئی وضاحت ہو ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر ہو تو لے آنا. اللہ کہتے ہیں کیونکہ اس کو نازل ہم نے خود کیا ہے. سورت آغاز ہو رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جس قرآن پہ، جس نبی کی نبوت پہ، رسالت پہ، وہی پہ شک ہے، ہم ابتدا میں تمہید میں تمہیں مقدمے میں یہ مقدمہ دائر کر دیتے ہیں. یہ قرآن عربی ہے، تمہاری زبانوں میں ہے. لعلکم، یہ لعلکم جو قرآن مجید میں لایا جاتا ہے نا، بنیادی طور پہ ہلا کے رکھ دیتا ہے یہ جملہ. تاقلون، عقل تو تمہیں دے رکھی ہے، اللہ کرے تم اس کا کبھی استعمال بھی کرو. اللہ کرے ہو جائے ایسے. اہل دل، اہل نظر، اہل فکر، اہل عقل کے لیے سبق. اب اللہ نے اس سورت کی بابت بتایا، نحن نقص علیک احسن القصص. یہ جو قصہ ہے نا، دنیا کے قصے نہیں ہیں. قرآن مجید میں بڑے واقعات بیان ہوئے ہیں، لیکن یہ واحد واقعہ ہے جو اللہ نے الف سے لے کے یا تک پورے کا پورا ایک جگہ دیا اور بڑی روانگی میں، کمال ترتیب کے ساتھ. اور یقیناً احسن القصص ہے. یہی وجہ ہے کہ شعراء نے اس پہ شاعری کی اور پوری کی. ہر زبان کے لوگوں نے اس پہ لکھا، اور آج اسی سبق کو آپ سن رہے ہیں. اور بالخصوص اگر دنیا ساری قید ہے تو اس سورت کو ذرا پڑھیے گا. کوئی قدم آپ کو قید میں پریشانی نہیں آنے دے گا. آپ بڑا ایزی ہو کے وہاں سے موومنٹ کر کے نکل جائیں گے. مالک الملک فرماتے ہیں بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جیسے قرآن وہی ہے ویسے یہ قصہ بھی وہی ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. ساری دنیا کے مناظر اکٹھے ہو جائے، میں اس ایک آیت کے اس ٹکڑے پہ وار کے رکھ دوں. ساری دنیا محنت کرتی ہے کہ حضور عالم الغیب تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب آپ اس بات کی کچھ سے پہلے نہیں جانتے تھے، یہ ہم نے بتایا. پیغمبر کے پاس وحی کا علم ہوتا ہے، غیب کا نہیں. غیب کی صرف اللہ کی. اللہ اس کی مندرجات، مشمولات، جزئیات تو دے دیتا ہے، لیکن اس سے یہ قطعاً مانا نہیں کہ وہ صرف طرف والی بندے میں آ گئی. یہ واقعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہی تو معجزہ تھا. اسی لیے تو وہ مسلمان ہو گئے. یار ایک بندے نے کسی ٹیچر سے نہیں پڑھا، ماں سے نہیں سنا، باپ سے نہیں سنا، بہن بھائیوں سے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کہیں جا کر کے دیکھا ہی نہیں، اور اسے اتنا پتا اور اتنی تفصیلات. اور ہم اہل کتاب اس کو جیسے دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ہے، تو ہاں حق ہے. اب اس کے بعد دوسرا سیٹ شروع ہوتا ہے، اور یہ پوری صورت ایک خواب اور اس کی تعبیر پہ جا کر کے ختم ہوتی ہے. ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور آیت نمبر 100 میں جا کے اس کی تعبیر کے اوپر اس کی تکمیل کر دی جاتی ہے. باپ کی 11 آیتیں کلوزنگ کے لیے. ایک خواب، ایک تعبیر. خواب کیا ہے؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت. خواب بیان ہو رہا ہے، بیٹا کر رہا ہے انی رأیت 11 کوکبا. صورت حال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی روایت ہے 4 شادیاں ہیں، 12 بچے. ایک ماں میں سے یہ اور ان کے ساتھ ابن یامین. اب آگے کیا ہوتا ہے تفصیل آئے گی. کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہے. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. خواب دیکھنا چاہیے. خواب جو ہو کوشش کریں کہ اس کو بتائیں جو بندہ جانتا ہو تعبیر یا خیر خواہ ہو. کتابیں پڑھ کے تعبیریں نہیں ہوا کرتی، یا پھر خاموشی اختیار کی جائے. اور یہاں یہ بھی سبق ہے، آخری آیت میں آ رہا ہے کہ خواب سب کو نہیں سنائے جاتے. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک.
میرے بیٹے یہ خواب کئی بھائیوں کو نہ بتانا، فَيَقِيدُ لَكَ قَيْدًا، وہ کہیں تیرے خلاف کو چال نہ چل دیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو بڑا واضح دشمن ہے۔ یاسین یہ جو سبق سیکھنے ہیں، باپ کی نصیحت پہ بندہ عمل کرے تو خطا نہیں کھاتا، دکھوں سے بچ جاتا ہے۔ باپ کو ہستی ہے، باپ واحد ہستی ہے جو اگلی آیت بتائے گی کہ جو انسان کے بلندی مراتب کو دیکھ رہی ہوتی، بھائی ایسے نہیں ہوتے، بھائی ایسے نہیں ہوتے۔ شعر تو یہاں بڑے ہیں لیکن میں نہیں پڑھنا چاہتا، اتنا وقت نہیں ہے۔ اگر خون کے رشتوں میں کوئی وفا ہوتی تو یوسف مصر کے بازاروں میں نہ دیکھتے، لیکن آغاز ہو چکا ہے۔ بیٹا خواب بیان نہیں کرنا، بھائی تیرے خلاف کوئی چکر نہ چلا دے، شیطان کھلا دشمن ہے۔ یہ تینوں سبق ایک آیت کے اندر، تین جملے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ یعقوب باپ نے خواب سن کے جو بیٹے کو خوشخبریاں سنائی ہیں۔ باپ اپنے بچوں کو ہمیشہ بلند خواب دکھاتا ہے اور حقائق بتاتا ہے۔ بچے چونکہ وہاں پہنچے نہیں ہوتے، ابھی انہیں محسوس نہیں ہوتا، وہ اپنی اڑان اڑتے ہیں۔ کہا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ تجھے چن لے گا، اشارہ ہے کیونکہ چناؤ پیغمبروں کا ہوتا ہے، یہ ہوم میڈ نہیں ہوتے، یہ لوکل یا ڈومیسٹک یا اداروں میں پڑھ کے نہیں ہوتے۔ مرزا کو جتنی مار پڑی ہے یہیں سے مار پڑی، اللہ تجھے چنے گا، نبوت کا اشارہ۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْبِيرِ الْأَحَادِيثِ، باپ بھی معبر خوابوں کی تعبیر، اور بیٹے کو بھی رب نے وہ صلاحیت دی کہ خوابوں کی تعبیر کرنے والا، اور یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے جیل سے نکال کر کے رب نے پھر تخت پہ بٹھایا۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے جو تذکرے کیے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے کرنے کے بعد، ان ربک علیم حکیم، بیٹا رب نے خواب دکھائی کیوں؟ سکرپٹ اوپر لکھا جا چکا ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ وہ کیسے چلوا لیتا ہے، کیسے کروا لیتا ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ حکمتوں والا بھی ہے۔ اور یہاں رکیے گا، اب اللہ کہتے ہیں لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیۃ للسائلین، لوگوں یہ اس واقعے کے اندر، یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں سائلین نے سوال کیا ہے۔ جب جب کوئی زندگی کے بارے میں پوچھے گا، تنگنائیوں کے بارے میں یا وہاں کی وارداتوں کے بارے میں یا الجھنوں کے بارے میں، نشانیاں ملیں گی، سبق ملیں گے، دروس ملیں گے، نصیحتیں ملیں گی، حکمتیں ملیں گی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ قالوا یوسف و اخوہ، اب میٹنگ تیار ہو گئی ہے، یہ نیا سیٹ ہے، بھائی بیٹھ گئے ہیں۔ قرآن مجید کی خوبی ہے کہ یہ کچھ باتیں حذف کر دیتا ہے، ہوا یہ سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ خواب اپنے بھائیوں کو بتا، خبر بھائیوں تک پہنچ گئی اور انہوں نے محسوس کر لیا اور یہ حس تیز ہو گئی، مل بیٹھ کے میٹنگ ہوئی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک یہ ہے نا، یہ رستے کا روڑا ہے، ماں باپ کو، ابو کو اسی پہ بڑا پیار آتا ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنا آپ پیش کیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم طاقتور ہیں، جوان ہیں، شیر ہیں، گروپ ہے، جتھا ہے، گروہ ہے۔ باپ کی ہم پہ نظر ہی نہیں پڑتی۔ اچھا باپ کو بھی نا رب نے کوئی اپنی نظریں دے رکھی ہوتی ہیں، یہ ہزاراں بچیاں دے وچوں نا ایک بچہ چن لیتا ہے، وہ تے جڑی رائے قائم کر لینا نا، وہی اللہ پوری بھی کرتا۔ بچے تو سارے اس کے ہوتے ہیں، اس کی پشت سے آئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے نا، آپ کو ان بچوں میں سے سب سے زیادہ پیارا کون سا ہے، میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ عقل مند باپ نہیں پتا، اور یہ کیا بھی نہ کرے۔ بسا اوقات باپ کا یا ماں کا ایک بچے کی طرف کسی خوبی کی وجہ سے جو رجحان ہوتا ہے، یہ اس کی دشمنی بڑھا دیتا ہے اور مشکلوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یہاں والدین کو بھی نصیحت، اور اگر کوئی جوانی پہ مان ترام کر رہا ہے تو ان کو بھی نصیحت ہے، اپنے جتھے، اپنے گروہ، اپنی طاقت بڑے ہونے کا فائدہ مت اٹھانا۔ وارث مارنا کدی وارثاں دا نہ بے وارث کا کرنا، بڑی طاقت پہ گھمنڈ تھا، رب نے وہاں گرا دیا، عروج میں نظریں چھپی ہوئی ہوں، اور جب بندہ گرا ہوا ہو تو نظریں اوپر آسمان کی طرف ہوں۔ زندگی میں کبھی مار نہیں کھاؤ گے، سبق ہے یہاں پہ
سیکھیے گا اور آگے چلیے. ان ابانا لفی ضلال مبین. بچے باپ کو کہتے ہیں یار ساڈا جڑا بڈھا ہے نا یہ گمراہ ہے. بسا اوقات بندہ گمراہ خود ہوتا ہے، غلطی پہ خود ہوتا ہے. یہاں کم از کم ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہمارا باپ غلطی پہ اچھا نہیں کر رہا، اسے ترجیح دے رہا ہے، ہمیں پیچھے کر رہا ہے، اس سے پیار کی بیلیں بڑھا رکھی ہیں، ہمیں دور کر رکھا ہے. اچھا یہ فطرتی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چیزوں کے ساتھ محبتیں زیادہ کسی وجہ سے رکھی ہوتی ہیں. جب یہ چھوٹے تھے تو ان کے ساتھ کتنا پیار تھا، شاید اس کا 10واں حصہ بھی چھوٹوں کو نہیں ملتا جو بڑوں کو مل جاتا ہے. مگر چونکہ انہیں وہ وقت یاد نہیں ہوتا اس لیے وہ چھوٹوں سے جیلسی کا شکار یہی بول رہے ہیں. اور دنیا میں یہ جملہ سونے کے پانی سے اگر لکھنے کی میرے میں ہمت ہوتی تو میں لے کے اس کو سونے سے لکھتا کہ بندہ کبھی غلطی پہ خود ہوتا ہے، غلط دوسروں کو سمجھ رہا ہو. یہاں بیٹے وقت کے نبی کو کہہ رہے ہیں. اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ساری پلاننگ دنیا کی سب سے بہترین تعلیم اور تربیت اور نبوت والے گھر میں ہو رہی ہے. اگر کسی عالم کے، کسی ولی کے، کسی بزرگ کے، کسی ہستی کے، امام کے، خطیب کے، داعی یا مبلغ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، اسے اچھالا نہیں جاتا، اسے عمدگی سے احسن القصص بنا کے عبرتوں کے لیے تو لیا جا سکتا ہے. وگرنہ کتاب اللہ نے ایک بھی جملہ یا نبوت کے گھر کے بارے میں یہ منفی نہیں بولا ہے. اور ہماری عادت کیا ہے، ہمیں کسی کی بات ملے صحیح اچھا ہوا ہے، ایسے یہ انداز نہیں ہے. یہاں یہ سبق بھی ساتھ سیکھ لیجئے کہ غلط بسا اوقات دوسرے کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے اور اپنی غلطی پہ اس کی نظر نہیں جاتی. پلاننگ کیا ہوئی ہے، اقتلوا یوسفا، مار دیا جائے. کبھی بندے کی خوبیاں ہی اس کی قاتل ہوتی ہیں، کبھی موڑ کے خوبصورت پر ہی اس کا موت کا باعث بنتا ہے، کبھی 12 سنگے کے سینگ اسی کے ہتھیار اسی کے خلاف استعمال ہو جاتے ہیں. جب دلیل سے بات نہ بنے تو لوگ بڑے سال اور صدیوں سے یہ طریقہ اپنا رہے ہیں کہ راستے سے ہٹانا ہے تو مار دیا جائے. پھر وہ بھی نہیں دیکھتے کہ سکا بھائی ہے، کون ہے، ایک باپ ہے، ایک اولاد ہے، حسب و نسب ہے. دوسری رائے یہ آئی ابترہو افضل، اسے اتنی دور جا کے مارو یہ تڑپتا ترستا رہے، باپ ڈھونڈنا بھی چاہے تو نہ ڈھونڈ سکے. یقنو لکم وجہ ابیکم، تمہارا راستہ صاف ہو جائے اور تمہارے باپ کا چہرہ صرف تمہاری طرف رہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. یہ جملہ بھی گھر میں لکھ لو. دنیا میں جتنے نیک بنے پھرتے ہیں نا وہ نیک شاید نہ ہو. جرم کر کے دوسرے پہ ڈالنا، خود بری ہو جانا اور وہ لبادہ اوڑھ لینا جو نیک لوگوں کا ہے. آج بھی بڑے سارے لوگ ایسی جگہوں پہ جرم کر کے چھپے ہوتے ہیں اور ایسے لبادے میں ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر گمان بھی نہیں جاتا. اگلا سبق قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، اللہ جو کروانا چاہتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے. مارنا چاہتے تھے، رائے اندر سے آئی قتل نہیں کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، دور کسی چوراہے پہ کنویں میں پھینک دو، کوئی راہی گزرے گا لے جائیں گے، جان چھوٹے گی مگر لے جائے گا. پلان کر لیا گیا ہے، اب اس کا عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. اور یہاں اس آیت میں ایک سبق سیکھیے گا. قالوا یا ابانا ما لک لا تعملنا علی یوسف. ابو جی کدی آپ پتر جڑا گود چ پایا ہوتا جی انہوں بھی کدی لا دیا کرو، کوئی ساڈے نال بھی ٹوڑ دیا کرو، اسی بھی یہ بھائی. جب بہن بھائیوں کو بہت زیادہ پیار آنے لگے نا تو تھوڑا ماں باپ کو کان کھڑے کر لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے خیر خواہ نصیحت کرنے والے ہیں. ابو جی انہوں کو چنگے گور سکھاواں گے، اگر اسی پہلوان بندے ہیں جتھا وا اسی انہوں دساں کہ گورشر کو زندگی کداں جی رہی ہے، گھر چ بند ہو کے رہ جائے گا. کیا کروں؟ ارسلہ معنا غدا، کل ہماری ایک پکنک پارٹی شکار کرنے جا رہے ہیں، پلانے گئے، یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا. یرتع و یلعب، جہاں سے دل کرے گا یہاں سے پھل توڑ، وہاں سے توڑ، درختوں پہ چڑھ کھیل کود کر. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، چور اپنی چوری کا پتہ خود دیتا ہے، ساتھ ساتھ ابو اسی یہ پورا خیال رکھنا ہے. یہ جو خیال رکھنے والے ہوتے ہیں نا یہی بیسیکلی قاتل ہوتے ہیں اور یہی مجرم ہوتے ہیں. قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، باپ کی تاریں نبوت سے جڑی ہوئی ہیں. ایک طرف
وہی نہ آئے تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ابوت جو ہے وہ مادہ سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے تھوڑی نہ کوئی ٹینشن ہو رہی ہے کہ تم اس کو لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کوئی درندہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، آپ اپنی گیم میں چھوٹا ہے، اس کو کمزور سمجھ کے قربان جاؤں۔ باپ بندہ جب بنتا ہے نا، یہ سبق تبھی سمجھ آتا ہے، اس سے پہلے نہیں آتا۔ جس اسٹیج پہ کوئی ہے وہاں پہنچیے۔ جواب آیا قالوا لئن اکلہ الذئب، اسے دشمن تکلیف دے جائے، بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ، اور ہم جوان بہادر ڈولے، سینے چوڑے چکلے، طاقتور قوت والے، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہے ہماری جوانی یہ ساڈے ہوندے بھرا ساڈے کول کوئی کھو کے لے جائے۔ پلان ہو رہا ہے، یہاں بھی سازف کر دی ہے کتاب اللہ نے۔ خیر باپ مان گیا، لے گئے، نبوت کے گھر سے، نبوت کے سائے میں، نبوت کے ہاتھوں سے بیٹا جا رہا ہے، لیکن آسمان والے نے خبر نہیں دی، علم غیب نہیں، وگرنہ باپ تڑپ ہے، جو مرضی ہو جاتا، کبھی بچے کو حوالے نہ کرتا۔ فلما ذهبوا به وعجموا ان يجعلوه في غيابة الجب، فیصلہ ہو گیا کنویں میں پھینکنا ہے، ہم نے جو ہے وہ وہی کر دی۔ یہ جو الہام ہوتا ہے یہ بندے کو رب سجھاتا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور جو معاملہ ہے ہم نے ان کو شعور بھی نہیں ہونے دیا، اور حقیقت جو ہے وہ دل پہ اتار بھی دی ہے، اور دوسری طرف جرم کر کے کنویں میں پھینک کے اپنی پلاننگ کر کے آئے۔ قمیص تیار ہے، خون لگا دیا گیا، کسی جانور کا خون ہے، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، ذرا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا واقعہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ساتھ یہاں بھی بلایا ہے، ساتھ لیا ہے، حفاظتوں کے وعدے کیے ہیں، پکے ارادے کیے ہیں، پلان تیار ہو چکا ہے، تنہائی میں لے جا کر کے کیا ظلم اٹھائے ہیں، اور پھر سر پہ بازو رکھ کے ماتم کنا ہو کے بیت یعقوبی میں، بیت نبوت میں داخل ہو کے نبی کے بیٹے بول رہے ہیں، اور روتے ہوئے آنسو، مگر مچھ کے آنسو ہیں، جعلی آنسو ہیں، حقیقی نہیں ہے۔ ہر آنسو صداقت پر مبنی نہیں ہوتا۔ آنسو دیکھ کے کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ میرے استاد جی ہیں، جج ہیں مدینہ ہائی کورٹ کے، ہم نے ان سے اسلامک لا پڑھا، کہتے کہ اگر میرے پاس عدالت میں ایک عورت اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا نکلی ہوئی آم کا ڈیلا لے کے آ جائے، خون بہ رہا ہو اور مجھے نظر آ رہا ہو کہ اس کا ڈیلا نکالا گیا، اور وہ کہے کہ فلاں عورت نے میرا نکالا ہے، جب تک میں تصدیق اور تحقیق نہیں کر لوں گا میں فیصلہ نہیں دوں گا۔ ممکن ہے یہ اس کے دونوں نکال کے آئے گی۔ آنسو اگر سارے سچے ہوتے تو ان آنسوں کا اعتبار ہوتا۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ہم نے دوڑ ارینج کی تھی، مقابلے میں تھے، یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا، بھیڑیا ہے اور کھا گیا۔ کمزور رکھ نہ دینا۔ باپ نے بھیڑیا بولا تھا، بچوں نے ابو کو پتا سی کہ یہی جانور ہے جڑا اتنا میں کام کر سکتا، لہذا مدعا ہوتے تھے پاس۔ اور سر جی یاد رکھنا، جب اصل مجرم نہ ملے تو ایک کوئی نہ کوئی کردار، کوئی نام رکھا ہوتا ہے، جتنے بھی ایف آئی آر کٹتی ہیں اس پہ لوگ مجرم بنا کے ڈالے جاتے ہیں، ضروری نہیں وہ مجرم ہو۔ اور بھیڑیا بھری ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے نبی کے سارے اصحاب بری ہیں اہل بیت کے ساتھ کوئی منفی سوچ رکھنے کے بارے میں، مگر ان کی شکل بھیڑیا بنا کر کے پیش کی گئی۔ چیک کیجئے گا یہاں پر، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں وما انت بمؤمن لنا، ابو دل یقین نہیں ہونا، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے۔ جھوٹے نے ہمیشہ اپنے آپ کو سچا کر کے اور دوسروں کو پہلے وہاں سے لیا، وجاءوا علی قمیص بدم کذب، جھوٹا آدمی دلیلیں لے کے آئے گا، پلان کرے گا، وہ کنویں بنائے گا، اور اس کے مطابق سارا سیٹ اپ لائے گا۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یہ تمہاری اپنی پلاننگ ہے۔ یہاں جملے سنیے گا آگے، صبر جمیل، جگر کاٹ کے باہر نکال دیا گیا، بھیڑیے کے آگے ڈال دیا گیا، اور بھیڑیے کوئی 11 نام کسی اور کا لگا ہے۔ یہاں باپ کو بھی کبھی باپ کے مقام پہ سوچیے گا، آپ کو پتا چلے کہ بیٹا گیا تھا رستے باستے رہ گیا ہے، بائی ماس نے کتے
بس باپ کی چیخیں نکل جائیں گی، مگر وہ کہہ رہے ہیں فصبر جمیل، صبر کر کے دیکھ، آسمان تیرے بارے میں کچھ اور کر رہا ہے۔ اور یہاں مجھے یوں لگتا ہے کہ کچھ کام اللہ بندے سے کروا لیتے ہیں، بندہ کبھی خود نہ کرے۔ اگر باپ کو کہا جاتا ہے ایسے ایسے، کبھی نہ کرتے۔ یا مصر والے آ جاتے جی بیٹا یوسف دے دیں، ہم اس کو پڑھا کے بعد میں بادشاہ بنائیں گے، شاید پیغمبر نہ مانتے، لیکن رب نے جو کرنا ہوتا ہے وہ وقتی دھکا تو لگتا ہے، تکلیف دہ مراحل تو ہوتے ہیں، لیکن رب کے فیصلوں میں حکمت بھی اور اس کے اندر خیر اور بھلائی بھی۔ رب نے کس طریقے سے جن کو لوگ جنگلی دیہاتی کہتے تھے ان کو لا کر کے مصر کا بادشاہ بنانا تھا، ذرائع تو بننے تھے، اٹھایا گیا، بیٹا چلا گیا، باپ کو صبر، اور ساتھ بولا اکیلا صبر نہیں، واللہ المستعان، مدد میری اللہ کرے گا، علامہ تصفون، تمہارا بیان سمجھ سے باہر ہے، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ رب نے کیسے مدد کی؟ یہ مدد بسا اوقات ایک زندگی لے جاتی ہے، ایک وقت لے جاتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا متى نصر اللہ، اللہ کو بہتر پتا ہے کب کس کو شو کرنا ہے، کب ظاہر کرنا ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا۔ وجاءت سیارہ، کسا یہاں سے روک کے دوسری طرف چلا گیا، اگلا سیٹ ہے، وہاں سے راہی گزرے، کاروان گزرا، دیکھا پانی بھرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ بچہ نظر آیا، کہا لے آئیے، لے آئے، بہرحال اپنا سامان سمجھا، چھپایا، کام آئے گا۔ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے کس کو کیسے پہنچانا ہے، اللہ راستے ہموار کرتا ہے، ذرائع اور اسباب کا محتاج نہیں۔ لے گئے، جا کر کے مصر میں تھوڑے سے ٹکوں کے بدلے بیچ دیا۔ ہیرے کی قیمت عام بندے کو پتہ نہیں ہوتی، چوری کا مال، راستے میں ملا ہوا مال ٹکوں کے عوض بک جاتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ قیمتیں اوپر لگتی ہیں، چند درہم کے بدلے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اس سے انہیں کم بھی کوئی دیتا تو انہوں نے بیچ دینا تھا، ہاتھ لگا مال ہے، چل جنہیں مل دینے لینا۔ آگے چلتے ہیں، جس نے خریدا تھا نا، یہاں اللہ تعالیٰ نے نام شروع نہیں کیا، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، مصر کا شاعر ہے، آبادی ہے، بیوی سے جا کے کہتا ہے کہ یہ نہیں وے پال کر سام سیٹنگ سارا کچھ، اب رب جو ہے وہ روح بدل رہا ہے، انداز آ گئے، شاید یہ بیٹا ہمیں جو ہے وہ فائدہ دے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یوں ہم نے اس کو دیہات سے اٹھا کے، نبی سے لے کے، کنویں میں پھینک کے، تخت پہ بٹھانا ہے، ہم نے راستے ہموار کر کے، حاکم وقت کے گھر بھیج کے، عزت اور اس کے پاؤں کاٹ دیے، لِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم بتائیں کہ تیری خواب کیا ہے اور اس کی عملی تعبیر کیا ہے، اور پھر یہ فن سکھا دیں، اللہ غالب علی امرہ، ایک ٹکڑا پوری کائنات کی تدبیروں پہ بھاری ہے، اللہ کے فیصلے غالب ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے غالب ہوتے ہیں۔ کبھی بھی فیصلہ آپ کے خلاف چلا جائے، اس آیت کو اپنا ورد بنا لیں اور دل کے اندر اترتا ہوا سکون دیکھیے، بڑے بڑوں کے سامنے صرف اتنا کہہ دیں، تمہارے آج کے فیصلے، آج کے غلبے، آج کی جیت پہ میں نہیں جاتا، میری 69 لاشیں تم نے گرا دی ہیں، مجھے بھی مار دو۔ اور جب مارا گیا، تیر لگا، خون بہا، جملہ بولا تھا فزت برب الکعبہ، رب کے امر غالب ہیں، جیت ہماری ہے، جیت آپ کی ہوتی، انشاءاللہ آپ کی جیت ہوگی، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں۔ اب یہ بالغ ہو گئے ہیں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے حکم نبوت بھی دیا، فیصلہ کن طاقت بھی دی، اور حاکم بھی بنایا، علم سے بھی نوازا۔ اور ہم محسن لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، احسان کرتے رہیں، صلے نہ مانگے، اللہ صلے خود تیار کر کے دروازوں پہ بھیج دیتا ہے، گھر سے خود لیتا ہے، لیکن اللہ کی اٹھانے کا انداز اپنا ہے، اللہ تکلیف کے ساتھ، اللہ کبھی پھولوں کو کانٹوں کے ساتھ، کبھی مشکلوں سے جوڑ کے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، چلے گا یہاں قصہ اگر بچہ خوبصورت تھا، جوان ہو گیا ہے، اب گھر کے اندر کیا چل رہا ہے سبق سیکھیے، اپنے گھر کی خبر رکھا کریں۔ کچھ لوگ گھروں میں رہ کر کے آنکھیں بند رکھتے ہیں، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔
سیٹ تو اتنا سا ہے، لیکن پوری تاریخ بیان کر دیا، سبق کی سبق۔ شوہر والی ہو، شاہی ہو، خاتون اول ہو، ضروری نہیں کہ من کی پیاس ہو، دل ہے دھڑکتا ہے بدلتا ہے۔ یہاں رب سے دعا کیا کریں، لکھ کے لگا سکتے ہو تو گھر میں لگاؤ، اللہم یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والے اللہ، اللہم یا مصرف القلوب، اے دلوں کو گھمانے والے اللہ، میرے دل کو حق پہ ثابت قدم کر دے، اور اگر کسی غلط جگہ لگ رہا ہے تو اسے صحیح جگہ کی طرف پھیر دے، وگرنہ یہ تیرے میرے گھر کی کہانی بن چکی ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہزادہ باہر سے انٹری مار چکا ہے، اپنی عزت میں باہر جا رہی ہیں۔ یہ شاہی گھر ہے، خاتون اول ہے، تیاری پکڑ رہی ہے، چھٹی کروا دی ہے، اندر جو ہے دروازے بند ہیں، اور شاہی بیوٹی پارلر سے تیار ہو گئی ہے، اور آ کر کے ڈیمانڈ کتنی سی ہے تلک جدن دا آیا تو آپ کی نہیں چکی، ساری دنیا ترسے ساڈے دیدار نو تے تو ویکھے بھی نہ، ایک باری صرف اکھ چک کے ویکھ دے ہے تلک یہ جنیاں تیاریاں نے اج تیرے لیے نے تے جو چھٹیاں نے بھی تیرے لیے۔ سر جی ہمیں تھوڑا سا بیرون ملک جانا پڑ جائے نا، اتوں کی کوئی بوڑھی جی عورت دعوت دے دے تو اسی حاضر ہونے، اور نہیں تو کوئی 4 سال رہ گئے تھے پرماننٹ سیٹ اپ تو ملے گا۔ رب نے جنگلوں سے، دیہاتوں سے، ویرانوں سے، کنعان سے اٹھایا ہے، کنووں سے نکلا ہے، ایک غلام بن کے بکا ہے، حیثیت کچھ اور سی ہے، اور آج شاہی حسن جو ہے وہ قدموں میں گر گیا ہے، دل پھینک ارجائی بن گیا ہے، مگر دل والے، وفا والے، حیا والے، جن کے اوپر رابطے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جواب آتا ہے قال معاذ اللہ، آج مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، بچائے گا تو صرف رب کی پناہ۔ ایسے موقع آ جائیں، یہ جملہ وظیفہ بنائیے، معاذ اللہ، انی اخاف اللہ، استغفر اللہ، میرا رب مدد کرے گا۔ اور احسان یاد رکھا ہے کہ میرے رب نے مینوں کھوج چک کے تلے آ کے شاہی گھر چ بٹھا دیتا ہے، تو میں اسے گھر دے بارے اس سے رب دے بارے، یقیناً یہ ظلم ہے اور ظلم کو فلاح نہیں ملتی۔ یہاں جملہ سنیے گا، بڑا جوڑ توڑ والا جملہ ہے مفسرین میں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، بڑی یہاں چال چلائی ہے، قلم چلایا مفسرین۔ ایک اختیار ہے، اسی تے یوسف علیہ السلام کا بھی ذہن بن گیا، ایسے نہیں، پچھلی آیت کا سیاق کچھ اور بتا رہا ہے، اس کو دیکھ کے ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ بنتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس طرح سے پورا ارادہ تھا۔ اگر اللہ کی برہان اور دلیل اور گفتگی اور یقین اور اتقان اور رب کی رسی اور تھامنا حوصلہ نہ ہوتا، شاید اس قدر سخت وار تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام بھی وہاں پگھل جاتے، یہ بھی ارادہ کر رہے، اور یہی نبوت کے شایان شان واقعہ ہے، بشری تقاضوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء، اور یہی ہمارا طریقہ ہے، ہم نے جس کو چننا ہوتا ہے ہم اس کے قریب گندگی نہیں آنے دیتے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ڈسٹنگ کرتے ہیں کہ نہیں، تو رب نے جہاں اپنی نبوت رکھنی ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی۔ والفحشاء، ہم فحاشیوں کو بھی دور رکھتے ہیں، انہ من عبادنا المخلصین، یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے، اخلاص والے بندے کو رب ضائع نہیں ہونے دیتا۔ سبق ہے واستبق الباب، وہ بلا رہی ہے، انہوں نے ذرائع کے مطابق، مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، موٹے موٹے تالے تھے، یہ تھا وہ تھا، کیا تھا کیا نہیں، بہرحال اگر ان کے آج احرام مصر کی ٹیکنالوجی کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس دور کے لوگ کیسے تھے ہم نہیں سمجھ سکتے، قرآن جو بیان کر رہا ہے اسے پڑھی آگے چلیے، یہ دوڑے، اس نے پیچھے سے احتکام ہی خراب ہو گیا، پڑھو یہ منے نہیں، دوڑے اور پیچھے سے اس نے قمیض پکڑا، نتیجہ کیا نکلا، قمیض کیا پھٹ، اور دروازے پہ جب نکلے الف یا سید حالت الباب، گھر والا مل گیا۔ یہاں کروڑوں مرتبہ دعا محبت پیش کر رہا ہوں، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جہاں لیٹے ہیں رحمت کا نزول فرما، کہا کرتے تھے دنیا بدل گئی، اندر کیا تھی، میں تیری میں تیری، تو میرا تو میرا تو میرا میں تیری، باہر نکلے اور شوہر سامنے نظر آیا، نظریں بھی بدل گئی، بیان بھی بدل گئے، خیال بھی بدل گئے، تصور بھی بدل گئے، لہجے بھی بدل گئے، چہرے بھی بدل گئے، تیور بھی بدل گئے، اور کہنے لگی قالت
ما جزاء من اراد باهلک سوءا، یہ جو دل پھینک ہر جائی عاشق اور محبتوں کے دیوانے ہوتے ہیں نا، انہیں جو نظر آتا ہے وہ ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو پھر ان کے بیان بدلتے ہیں۔ اور یاد رہے جوانی سدا نہیں رہتی، حسن سدا نہیں رہتا، اس لیے چند پل کی یہ لذت ہے، کل کو حالات کیسے بدل دیں گی، خود سزا متعین کی گئی، الا ان یسجن او عذاب علیم، اسے دردناک عذاب دے کے مارا جائے یا پھر اس کو کہیں دور قید میں جو تیرے حرم پہ نظر ڈالے۔ سر جی یہ دھوکے باز۔ اچھا بڑی مزے کی بات ہے، ہم پھر بھی کچھ بول لیتے ہیں، قرآن مجید نے پھر بھی کوئی لفظ نہیں بولا، بیان کرتا ہے، مگر کتاب اللہ کے اسلوب کو اگر دیکھو، نہ نبوت کے گھر کو اچھالا، نہ شاہ مصر کے گھر کے اوپر کوئی لمبی چوڑی، اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھا، عورت کیسی تھی، کہاں آ گئی، اس قابل نہیں تھی، اس اہل نہیں تھی، اور اس تناظر میں اپنا سیاست نامہ سامنے رکھا، ہر محل کی بچی ننگی کر دی گئی، کیچڑ اچھالا گیا، اور اسی پہ سیاست، مگر کتاب اللہ نے ایسا کچھ نہیں بولا۔ انہوں نے بڑا چھوٹا سا جملہ کہا اپنی صفائی میں، قال ہی راودتنی عن نفسی، میں ایسے نہیں ہوں، میں غلام آدمی ہوں، کسی نے مجھے ایسے اپنی طرف قائل اور مائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وشہد شاہد من اہلھا، اللہ کہتے ہیں ہم نے گھر سے گواہ ہی لگوا دیا۔ اللہ جب گواہی لگوانے پہ آئے نا تو بچے بول پڑتے ہیں، درخت بول پڑتے ہیں، پتھر بول پڑتے ہیں، گھر سے گواہی مل گئی، اور گواہی لاجک پہ تھی، دلیل پہ تھی، دونوں کہہ رہے ہیں۔ چلے سنیے، پھر اگر قمیض پھٹی ہے پیچھے سے تو پھر واردات ہے تمہاری بیوی کی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، اور اگر قمیض پھٹی ہے سامنے سے تو پھر تمہاری بیوی سچی، وہ دفاع کرتے ہوئے لڑی ہے سامنے سے قمیض، اگر پیچھے سے ہے تو پھر وہ سچا ہے، بیگم جھوٹی ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، دیکھا قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال انہ من کیدکن۔ اچھا یہاں پہ بڑا کچھ لکھا ہے مفسرین نے، میں سارا کچھ نہیں بولنا چاہتا، اور اگر میں پہلے دل کر رہا تھا میں صرف اتنے جملے پہ فوکس کروں اور جتنے اس کے اندر اسباق دروس ہے وہ نکال کے رکھ دوں، لیکن نہیں، ان کیدکن، اگر مکر میں، فریب میں، سارے نہیں۔ ایک شاعر تھے، وہ شعر پڑھا کرتے تھے پنجابی میں، بازیاں رنا ہوندیاں 76 کر دیاں مگر 570، اور پھر اس کو وہ آگے چلاتے تھے۔ اور ایک اور بابا جی تھے، وہ کہا کرتے تھے، او گل کدی نہ سلامت رہے جو رنا ہتھے آوے، باندر اوپر ریشم چادر کی میں سلامت جاوے۔ لیکن یہ سب کے نہیں، اس نے اس وقت جو جملہ بولا ہے نا اس کے اوپر کمال کر کے رکھ دیا، رب نے قرآن بنا دیا، ان کیدکن عظیم۔ شیطان کے مکر و فریب کتنے سخت ہیں، لیکن انہیں کتاب ضعیف اور کمزور، اور ان کے مکر و فریب اس قدر طاقتور اور قوت والے کہ عظیم ترین گردانا گیا، لیکن ساری بیویاں اس میں نہیں۔ یہ کردار ہیں، یہ شاہی گھرانے کا تذکرہ ہے، اور پھر کتنی عمدگی کے ساتھ وقت کے حاکم نے بولا یوسف اعرض عن ھذا۔ پرابلم یہی ہے، اگر یہ کیس کسی بڑے نے چھوٹے سے، تو پھر زاویہ نگاہ اور عدل ہو، کمزور سے ہو طاقتور، بدلے لے لو، طاقتور کرے عارض عن، چل یار بیٹی پا چھڑ پڑے، اور بیوی کو کہا واستغفری لذنبک، اپنے گناہ پہ معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، غلطی تیری ہے۔ اتنے بھی سبق ہے کہ شوہر انی کی اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے کہ غلطی دس سکے تیری، کرنا پیا جائے بعد چ تسی کہنا ہے غلطی مولوی دی سی، کہہ گیا اسی غلط کہہ بیٹھے ہیں، بڑا فرق جے دور دور دی گل جے۔ خیر مرد میں اتنی مردانگی ہونی چاہیے۔ کسی نے خوبصورت بات کی تھی کہ اگر شوہر سالن کے ہوتے ہوئے اچار مانگ لے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی دال میں دم نہیں ہے، اور اگر شوہر اتنی بات گھر والوں سے نہ کہہ سکے کہ آج سالن چنگا نہیں پکا، سمجھ لو پھر اس بیچارے بھی دم کوئی نہیں، اتنا سال لے لیا، وہی ہم سانس لے رہے ہیں۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، بات باہر نکل گئی، ہوا جو ہے وہ خوشبو لے دوڑی، اور مردے بول اٹھے، پتھر بول اٹھے،
اور تمہیں ہاتھ بات آ گئی آہ نہیں بھن سنیا کی ہویا ایڈیاں سہولتاں اینا کچھ پھر ایک غلام کے نوکر سے سنیا وہ دل آ گیا ایڈا سونا بندہ چڑھ گیا تو یہ فطرت یہ مرد ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ دل کا معاملہ ہے۔ تو رافض فتح عن نفسه، وہ ڈورے ڈال رہی ہے ایک بچے پہ، قد شغفها حبا، اس کی محبت میں مر رہی ہے، انا لنراها فی ضلال مبین، واضح گمراہی ہے، زیادتی ہے، بہن جگہ نہیں، صبر۔ بات اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا بتنگڑ لوگ بناتے ہیں۔ اور پھر آپ کو چیک کرنے آئیں گے رہتی ہوں گی، فلما سمعت بمکرہن، جب ان کی چالیں دیکھی، ارسلت الیہن، وہاں پوری تیاری ہے، قصہ مختصر، آئی ہیں بیٹھی ہیں۔ اور قرآن نے بھی انداز عجیب اپنایا، پھل رکھے ہوئے، چھریاں ہیں، ہاتھ مصری عورتوں کے ہیں، اور سامنے مصر آج بھی حسن میں امام مانا جاتا ہے، شام اور مصر۔ اللہ نے اس حالانکہ افریقہ کا ہے لیکن مالک ہے جہاں کالے رکھ سکتا ہے وہاں پہ افریقہ جیسا حسن، وہ مصر جیسا حسن بھی دے سکتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا، بہرحال چھریاں پھلوں پہ چلنے کی بجائے ہاتھوں پہ چل گئی، اور یہ حسن کا جادو ہے، اور یہ کبھی حسن ہے، فطرتی حسن ہے۔ حسن نے پھر بھی نگاہیں نہیں اٹھائیں اور قسم کھا کے کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ بشر نہیں لگتا فرشتہ ہی۔ قسمیں اٹھا کے آج بھی لوگ کہیں گے لیکن وہ ہوگا بشر۔ یہ آج جڑیاں قسمیں علماء چکتے ہیں نبی دے بارے سے، یہ وہ دور ہے، وہی گل ہے، یہ اپنے ہاتھوں پہ چھریاں مار بیٹھے ہیں۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا کرم والا، فضل والا، بھلائی والا، حسن والا، جمال والا فرشتہ ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، تمہارے تو ہاتھوں پہ چلی ہیں نا، اس کے حسن نے میرے دل اور کلیجے پہ چھریاں چلائی، اور یہ ہو جاتا ہے۔ آج کہتے ہیں نہیں کوئی گل نہیں، کوئی ایجوکیشن چ کیڑا رول ہے، بیٹی ہے نا جی، ہمیں مولوی تھوڑے ذہن خراب نے بہ لین دو۔ میں ایک دن مکھن تھوڑا جہا دیتا، میں کہا جی یہ خیال رکھا جی کتنے پگھلے نا، چولہے تے نہیں رکھا، چولہے کے نال رکھ کے کہتا میں بعد فریج رکھ لوں گی، وہ پگھل گیا، وہ پوچھے کہ کہتا جی میرے یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ آگ پہ چولہے پہ توے پہ رکھے بغیر تھوڑی سی چولہے کی قربت پہ پگھلا ہے، ہاتھ میں فقط کے بیوی قرآن بتا رہا ہے، ایسے سسٹم رکھو گے مکھن پگھلیں گے، پتھر ٹوٹیں گے، اور دل جو ہے وہ لپکیں گے، ڈیمانڈ کریں گے، تمنا کریں گے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ حاجز رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، یہ جو جملے تھے ایسے نہیں تھے، خیر انہیں پھر کہتی ہے سن لو، میں نے اسے خود کہا تھا یہ بچ گیا، لیکن اس نے اگر میری بات نہ مانی قید میں جل کے مرے گا، یا پھر یہ میں فارغ کر دوں گی، ابھی تو عزت ہی ہوئی نا، عزت نہیں سمجھ رہا، یہ دھمکیاں چلتی رہی۔ یہاں پہ دعا کری اللہ ایسا ماحول جس میں عزت اور سادات کی عزت، وڈیروں کی عزت، عروت کی عزت جاتی رہے۔ اللہ مجھے وہ آزادی نہیں چاہیے، اس آزادی سے کہیں جیل دے دے۔ یہاں لوگوں کو بڑی کھلی سانسیں اور بڑے مست ماحول لگتے ہیں نا، یہ جو بڑی آزادی کے ماحول ہے، ہمارے دم کیوں گھٹتے ہیں؟ کیونکہ اس کا تعلق کہیں نہ کہیں اس روحانیت سے ہے جو کتاب اللہ میں ذکر کر کے اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا میں ڈال دی ہے، اور کہنے لگے کہ جس طرف یہ بلا رہی ہیں میں ایسا نہیں ہوں، اگر تو نے ان کے مکر اور فریب سے مجھے دور نہ کیا تو پھر مجھ سے کہیں وہ نہ ہو جائے جو ایک جہالت میں مبنی فیصلہ ہوتا ہے۔ فاستجاب له ربه، یہاں قید مانگی ہے، دھمکی دی گئی ہے، قید بہتر ہے اس آزادی سے جو عزت لے لے، جو آبرو لے لے، جو وقار لے لے۔ خیر اللہ رب العزت نے سنا، علم والے تھے، معاملات ہوئے، قید ہو گئی، اور قید میں ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ قیدی قید میں رہ کے بھی دائی ہوتا ہے، مبلغ ہوتا ہے، رب سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں پہ کوئی خواب کا ذکر ہوا کہ میں یوں دیکھ رہا ہوں، اس نے خواب بیان کیا، انہوں نے تعبیر بیان کر دی، اور اس کے ساتھ ویسے ہوا۔ میں اس کو ذرا مختصر کر رہا ہوں، پھر آگے چلا معاملہ۔ یہ بندہ وہاں سے نکلا، آگے بڑھا، اور بادشاہی محل میں پہنچا، وہاں بادشاہ کو پریشان دیکھا، معاملے بگڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اگر اپنی خواب جیل میں دعوت شروع کر رکھی ہے، وہ دعوت ذرا سنیے گا، یہ مین میتھڈ ہے قرآن مجید کا، یہ استعمال کر رہا ہے، یا صاحب السجن، وہ میرے جیل کے فیلوز، ارباب متفرقون
خیر ام اللہ الواحد القہار، جیل میں رہ کے دعوت توحید۔ ایک کلا اللہ چنگا ہے، یہ کنے کنے جڑے نے تے نگران ہون، پتہ ہے اگر ایک نگران ہو نا تو اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، زیادہ ہوں کبھی کسی کا کچھ کسی کا کچھ۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ تم نے خود بنائے ہیں، اپنی طرف سے کوئی دلیل نہیں۔ ان الحکم الا للہ، احکام سارے اللہ کے، فیصلے اسی کے ہیں، اس کے علاوہ تم نے یہ نہیں کرنا۔ یا صاحب السجن، ان کو دعوت دیتے جا رہے ہیں، دعوت دیتے جا رہے ہیں، اور پھر ان کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا، اور اس طرح جس سے امید تھی کہ اس کو جیل سے چھوڑ دیا جائے گا، جو جیل میں رہا اسے پتا ہوتا ہے کہ پیغام کیویں دینا ہے، کنوں دینا ہے، کتنا دینا ہے، کی انتظار ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر کریں، میرے کاغذوں میں دنیا میں سب سے بڑی نعمت زندگی کے بعد اگر کوئی ہے تو آزادی ہے۔ آزادی، آزاد بندہ بیمار بھی ہو تو وہ نہیں ہے، صحت مند بھی جیل میں ہو تو وہ حالات نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جو صرف انگلیاں ڈال کے باہر دیکھنا چاہتے ہیں، جب وین گزر رہی ہوتی ہے کبھی ان حالات کو پڑھنا، اور اللہ رب العزت سے، اور یہاں یہ بھی سبق سیکھ لیجئے، ہر جیل میں جانے والا بندہ مجرم نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں یہ سوچ مت بنا لیا کریں انہیں کچھ کیتا ہٹ گیا، احمد نہیں سائیاں نے ہاتھ پایا، بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ خیر معاملہ کیا، وہاں چلا گیا، کچھ سال گزر گئے، بادشاہ کو خواب آیا، 7 گائے ہیں موٹی تازی، 7 کمزور گائے ہیں، ان کو کھا جاتی ہیں، 7 جو ہے وہ تر و تازہ بالیاں ہیں اور کچھ خشک ہیں، اور پوچھا، کسی کو تعبیر نہیں آئی معبرین، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جتنے شاہی حکیم ہوتے ہیں، جتنے شاہی فتویٰ نویس ہوتے ہیں، جتنے معبر، اور جن کو پوتے ملے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دور دراز کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور حقیقی علم رکھتے ہیں، اور یہ ڈپلوموں کی بیس پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ موٹر وے کے مستری وہ مستری نہیں ہے جو گجرا والا کے کسی ایک گلی میں بیٹھا جتنا فن اور علم رکھتا ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ نے، خیر معاملہ ہوا، لوگوں نے کہا کہ یہ پراگندہ خیالات ہیں، یہ صحیح نہیں۔ خواب کئی طرح کے ہوتے ہیں، پراگندہ بھی ہوتے ہیں، ذہنوں کا انتشار ہوتا ہے، اور کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ذہنوں کا انتشار، مگر وہ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ وہ جس آدمی کو کہا تھا 7 سال بیت گئے اور آج اس نے ذکر کیا، کہنے لگا بادشاہ سلامتی کو بندہ نمی دساں، خواب نے تبھی کہو لے کے گئے، جا کر کے ان سے بات کی، یہ خواب ہے، ان کو بتاؤ۔ تو انہوں نے جو معاملہ کیا، جواب دیا، کہا کہ آنے والے 7 سالوں میں بڑی خوشحالی دیکھو گے، پھر قحط سالی آنے والی ہے، اس میں تیاری رکھیے گا۔ اور یہاں اس آیت کے اوپر پوری زراعت کھڑی، محکمہ زراعت کا چکر، اگر آپ کا پھل نہیں بچ رہا، آپ کی فصل کو کیڑے پڑ رہے ہیں، کوئی معاملہ بن رہا ہے، تو گندم جو ہے وہ سٹے سے نکالنی نہیں ہے، بالی میں رہنے دیں، نہ وہاں کیڑا پڑے، نہ وہاں مسئلہ بنے، نہ دانا خراب ہو۔ خیر سمجھا دیا گیا، یہ اس کے بعد مشکل وقت آئے گا، تمہاری قحط سالی ختم ہو جائے گی، اللہ بعد میں آسانی کر دے گا۔ بادشاہ کو اب پتا چلا، بادشاہ بھی پورے سورے اندر، انہیں پہلے نظر نہیں آتا، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی سجا دیتے ہیں، جب اپنے پاؤں چلتے ہیں تو پھر بھاگتے ہیں، انہوں لے کے آؤ، اسے لے کے آئے، معاملہ پہنچ گیا، ادھکارے پہنچ گئے، جو سچے ہوتے ہیں نا مان کے انہوں نے جلدی نہیں ہوتی بات پکڑنی، وہ کہتے بھائی تسی اپنی انکوائری کرو، میں آواں گا، لیکن پہلے یہ دسو وہ جیڑے کیس چ مینوں اندر بھیجیا جو کیس کی تے پہلے لوگوں کو بات دسو۔ یہ نہیں کہا کہ پھول ہوں، وہ بڑے بڑے بکے ہوں، لوگ لائنوں میں کھڑے ہوں، میرا دبدبا ہو، نہیں کہا میرے دامن پہ جو چھینٹا پڑا ہے، جو داغ لگایا گیا ہے، وہ داغ کی صفائی چاہتے، وہ تمہارے محل میں جو ہاتھ کٹے تھے، جو مجلسیں ہوئی تھی، جو جیل میں بھیجا گیا تھا، معاملہ کیا ہے؟ قال ما خطبكن، پھر پوچھا گیا، انکوائری ہوئی، معاملہ ہوا، یہ سارے جاننے کے بعد بیوی نے تسلیم کیا، میں نے خود جو ہے ڈورے ڈالے تھے، میں نے ہی اس کو یہ صفائی اور صداقت رب ان زبانوں سے دلوائے گا انشاءاللہ۔ تھوڑے ثابت قدم رہیے، تھوڑا حوصلہ رکھیے، بہت نہیں بولیے۔ اس کے بعد بھی یوسف علیہ السلام نے ایک لفظ نہیں بولا، کوئی منفی پروپیگنڈا نہیں،
کہا کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں نے خیانت نہیں کی ہے آپ کی عدم موجودگی میں، اور اللہ خائن لوگوں کو کبھی بھی کامیابی نہیں دیتا۔ 13واں پارہ شروع ہے اور عجیب چوٹ لگائی، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں انسان ہوں، اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، ان النفس لأمارۃ بالسوء، نفس تو ہر وقت آرڈر لگاتا رہتا ہے یہ کر الا ما رحم ربی، بچتا وہ ہے جو اللہ کے رحم کے سائے میں۔ بڑے بڑے آرڈر آئے گے۔ نفس کی یہاں 3 قسموں کی وضاحت لیکن وقت نہیں ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، معاف کرتا ہے، رحیم، رحم صرف اسی پہ کرتا ہے جو صحیح معنوں میں مانے مطیع ہو، وگرنہ رحیم کے اندر اللہ کی جہنم کی وارننگ بھی موجود ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پھر بادشاہ نے کہا یار ادھر بندے نوں تے مشیر خاص ہونا چاہیے، تو میرا مشیر بن، آج تیری عزت کا پتہ چلا ہے یار، تم تو بڑا کم عدد بنتا ہے۔ یہاں اگلی آیت سبق دے رہی ہے، آیت نمبر 55 ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ یہاں سے مفسرین نے استفسار بھی کیے، سوال بھی کیے، جواب بھی دیے۔ قصہ مختصر، بندے میں جو صلاحیت ہو، موقع ملے تو اظہار کر دینا چاہیے، میں کام کر مینوں خزانچی بڑا مسیحا تیار ہوتا، خزانچی بننے کی تیار ہوتا نہیں۔ چلو بعد جڑا صاحب دیکھا گے یہ دوجے کو کیوں میرے کو آوے پھر سک نہیں، جو جملے بولے انی حفیظ علیم، میں نے یہ علم سیکھا ہے، مجھے پتا ہے کتنے پڑھیا سی کہ مال پیسہ، معیشت، معاش، آئی کام، بے کام، ایم کام، یہ وہ اس طرح کچھ بڑا تھا کامرس کا نہیں۔ اللہ جب نالج دیتے ہیں تو پھر یوں دلوں میں اترا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یوں ہم نے ان کو زمین میں جگہ دے دی اور جہاں پہنچانا چاہتے تھے ہم نے پہنچا دیا۔ ہم موسیقی کے اجر کو ظاہر نہیں کرتے لیکن اصل اجر تو آخرت کا اجر ہے۔ اور للذین آمنوا وکانوا یتقون، آخرت کا اجر 2 لوگوں کو ملنا ہے، 2 شرطیں ہیں، ایمان ہونا چاہیے، تقوی اور ڈر ہونا چاہیے، وگرنہ تسبیح پھری تو دل نہ پھرے یار، کوئی مزہ نہیں۔ یہاں نیا سیٹ شروع ہو رہا ہے، اب مارنے والوں کو قدموں میں جھکانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ آگے میرا رب ایک دفعہ جھکاتا ضرور ہے، جتنا مرضی طاقتور کرو، ایسا رب چھوڑ دیتا ہے نا، وارث مار نہ کریں کبھی وارث، ایک جتھے دا جتھا سے سٹ گیا ہے، آج قحط پڑ گیا ہے اور سیٹ جو ہے وہ دینے والی ہے، لینے والے آئے ہیں۔ اچھا چاہتے تو فوری بتا سکتے تھے، کچھ لوگوں نا بڑی جلدی ہوتی ہے دسن کی، اچھا تو نہیں پتا تسی وہی جے، آؤ ادھر ذرا، اپنے آپ کو پردے میں رکھا۔ بعض باتیں پردے کی ہوتی ہیں، پردے میں رہیں تو اچھی ہوتی ہیں، وقت پہ جب حالات ہوں تو کھولنی بہتر ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کو بڑا میں نے سلیقہ مند دیکھا ہے، وہ اپنے جگر پہ چھریاں چلوا لیتے ہیں لیکن اس موقع پہ اظہار نہیں کرتے، سی نہیں کرتے۔ یہی کیا انہوں نے، وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهْزٍ، معاملہ سیٹ ہے، تیار ہو گیا، بھیج دیا گیا ہے، جو ہوا باقی آپ نے سنا ہوا ہے۔ تو بڑی عمدگی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، بھائیوں کو بھیج کے، بھائی کو منگوا کے، وہاں پہنچا کے، سارا کچھ کرنے کرانے کے بعد اب باپ کو ڈبل چوٹ لگتی ہے اور جا کر کے کہتے ہیں اگلا مال ادو ملنا جدو بھرا نو بھیجنا ہی نہیں تے لبنا کچھ۔ باپ پہلے بھی ڈرا ہوا ہے لیکن اللہ کے فیصلے، بھیج دیا گیا ہے۔ مفسرین نے بہت کچھ لکھا اور اس کے بعد باپ پہنچے، ملے بھائی سے، کس سے ہوئے، باتیں ہوئی، کھلی، راز کھلے، بھائی روک لیا گیا، معاملات بگڑے چلے، والد نے سمجھایا، وہ تک بوئے جو نہ لگے آجے جو ہن چلے ہو تو کتے نظر نہ لگ جائے، الگ الگ یہ سیکیورٹی کے جتنے اصول سمجھنے ہیں یہاں سائل سے سمجھیے، حکم تو اللہ کا ہے، اللہ پہ توکل بھی ضروری ہے، لیکن توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا اور پھر قسمت کو مقدر کے حوالے کر دے۔ موٹر سائیکل باہر کھلا رکھے، اللہ سپرد، اکیلی کافی نہیں، آخر البحیر اول، پہلے اٹھتا گوڈا بن گیا پھر اللہ سے توکل کرے، یہ اصل سبق سکھایا۔ خیر آئے، معاملے ہو گئے، یوسف نے پہچان لیا، بات آگے چل گئی، ان کو روک لیا گیا اور پھر جو ہے کیا سزا ملی، کیا معاملے ملے، بھائی کو روکا، اللہ تعالیٰ نے راستے ہموار کیے، خواب کی تعبیر بڑھتی ہے اور سزا و جزا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے ایک جملہ یہاں پھر بھائی بولے،
کہنے لگے اچھا یہ چوری کی تھی یہ بوری چوں نکلیا پیمانہ جی کہتے جی چور ہے تو ویسے دا بھرا بھی چوری سی سارے قربان جاواں انہاں وڈیاں ویریاں تے رب بڑا بنا دے تو شعور بھی بڑا رکھا چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے سارے ملبے ان پہ گرا دیے جائیں خود صوفی اللہ ہو بن جائیں اور ترلے پاؤن لگ پہ بادشاہ سلامت جان دو کہ وہ بڈھا ہے اگے میں ہویا پہلے بڑا پریشان ہے آئے تھے ہوئے خیر تو جان چھٹی نکلے اور باپ کے پاس گئے اور اس کو جا کر کے جو بتایا بستی والوں سے ہیر والوں سے پوچھئے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے یہ ساری باتیں باپ نے لفظ بولا قال بل سولت لکم انفسکم امرا یا پھر باپ کوئی جملہ بولتا ہے دوجا پوت بھی ٹر گیا معاملہ ہوتے ہو گیا فصبر جمیل فصبر جمیل اگلی آیت آ رہی ہے اصل اللہ نہیں آتی یعنی قریب اللہ مجھے یہ بھی دے دے گا جمیع دونوں مڑے گا انہو هو العلیم الحکیم اب قرآن کہتا ہے تولا عنہم وہ تو ٹر پہ وقال یا اسف علی یوسف باپ کی زبان پہ یہ جملے آ گئے یوسف تیری جدائی وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٌ آنکھوں کی سیاہی لینس رو رو کے آنسوں کے ساتھ بہ کے سفید ہو گئے باپ یعقوب نبینا ہو گئے اور کلیجہ منہ کو آنے لگ گیا حضرات یہ سین میں لے آج سے 26 سال پہلے لگ بھگ 1999 رمضان المبارک یہی صورت لگی ہوئی ہے 13واں پارہ ہے آیت نمبر 84 ہے شیخ صلاح البدیر مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں اور جب اس آیت پہ آئے جم غفیر پوری دنیا ہر رنگ و نسل کا بندہ پوری مسجد نبوی ڈھائے مار کے رو رہی میں سمجھتا ہوں جو پتھر دل میرے جیسا کبھی نہیں ہویا آنسو ہیں اللہ تو آزمانے پہ آئے تو وقت کے نبی کو آزما لے اللہ پکڑنے پہ آئے نور لینے پہ آئے تو پیغمبر کی آنکھیں لے لے باپ کے دکھ باپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا لیکن یاد رہے رونا صبر کے منافی نہیں ہے اور پھر کہنے لگے کہ تم ایک یوسف یوسف کر دیں ٹور جانا ہے کسی دن مر جانا ہے مک جانا ہے بس اوقات نا بچے باپ کو بڑا کہیں گے آ نہ کر آ نہ کر آ نہ کر پاکستان کی بہت بڑے عالم اللہ تعالیٰ انہیں توفیق اور مکمل دے بچے باپ کو باہر نکلنے نہیں دیتے ملنے نہیں دیتے بس اوقات ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں یار ان بہتا نہ ملواؤ جب ڈاکٹر کہہ رہے ہو اور باپ کہہ رہا ہو اندر کا ڈاکٹر کہہ رہا ہو تو میں فلانے دوست کو ملوا دو گل بات کرا دو تو پیو دے پابندیاں نہ لایا ابے پابندیاں کے قابل نہیں یہ ختم ہو چکے پیو نو کہہ دے تو مر جانا یوسف کا نہ لے تو اڈے جمن کے تو پتہ ہوئے گا خیر قصہ ہے چلا ہے ایک ہی جملہ بولا قال انما اشکو بثی یہ میرا وہ دکھ ہے جو کوئی نہیں سمجھے گا میں دکھڑا اسے سنا رہا ہوں جو دکھوں کو جانتا ہے اللہ میرا حزن میرا ملال میرا دکھ رب کی طرف ہے وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ نبوت کا علم نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ معاملہ کیا ہے کہ باپ کر کے سکتا ہے یا بنی او پترو اس ابو جاؤ فتحسسوا من یوسف میں نے میرا یوسف لا ملے یوسف کو دے باقی ہی ودا پراوی ولا تیسوا من روح اللہ اللہ سے نا امید نہ ہوں جب جب کہیں نا امیدی آپ پہ اپنے غلبے ڈالنے لگے نا یہ آیت لے کر کے بیٹھ جائیں آیت نمبر 87 ہے لا تیسوا من روح اللہ اللہ کی امید سے نا امید نہ ہو رحمت ہے انہو لا یأس من روح اللہ الا القوم انکاری تو ہو سکتے ہم نہیں خیر گئے معاملہ ہوا پھر گئے دکھ بڑا پہنچا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے کہنے لگے حل علمتم ما فعلتم بیوسف تسی یوسف نال کی تسی کنعان مصر تنہائی علیحدگی بادشاہ سلامت تو انہوں کی نہیں پتا ہے وہ زمانہ جاہلیت یاد کرو ہون بولے قالو انک لانت یوسف وہ ویریا تو کتے یوسف تے نہیں تو کتے یوسف تے نہیں تاریخ وہاں گھما کے لا کے کھڑا کرتی ہے جہاں زمین بھی منہ نہیں کھولتی اور زندہ کرنے کو دل کرتا ہے مگر بندہ کر نہیں سکتا
قال انا یوسف وہذا اخی، کہا یہ میں یوسف یہ میرا بھائی، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ اپنا احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صبر کر کے تقوی اختیار کر کے تو دیکھو رب۔ یہاں مجھے بتائیے بھائیوں کو کیا کہا ہے؟ ہندے اسی سر جی پٹھے لٹکوا کے منجے لا کے پیر کٹا کے ہاتھاں دی انگلیاں دے کیمے نہ کروا دیں تو سانو کی موقع ہے، لیکن نہیں، بڑے لوگوں کے ظرف بھی بڑے، قالوا اللہ لقد آثرک اللہ علیہ، واقعی نو تے اسی دور کیتا سی، اج فقیر بنا کے رب نے تیرے اگے کھلاتا ہے، وہ دے دیتے نے، ساڈی غلطی سی، اس وقت غلطی مانی تو کیا مانی، جب غلطی پکڑی گئی قال لا تثریب علیکم اليوم، اب آئیے ذرا مکے چلیے، یہی حالات سارے کر چکے ہیں، نکال چکے ہیں، جنگیں لڑ چکے ہیں اور سر کی قیمت لگا چکے ہیں، اور جب آئے نا مٹھی میں یوں اور پوچھا مکے والوں بولو کیا کیا جائے، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک ہی جواب آیا، انت شریف شریف شریف، تیری تو پشت شرافت رکھتی ہیں، وہاں کہا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، وقت یاد کرو تم نے مانگا تھا یوسف کا قصہ میں نے سنایا تھا، جملے یاد کرو وہ آیت کے، آج میں بھی وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا جاؤ آج تم کو چھوڑ دیا گیا، وہ ارحم الراحمین ہے، قمیص دیا، اتنے میل سفر تھا، پیو ماپیاں دی خوشبو اولاد بچپن چ محسوس کر دی ہے، جوانی چ نہیں، چھوٹے بچے سینے پہ لگ کے بال سونگ رہے ہوتے ہیں، بابا آپ کے بالوں میں خوشبو آ رہی ہے، میں کہتا ہوں بیٹا وہ شیمپو کی، نہیں بیٹا بابا نہیں شیمپو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے جو ادھر سے آتی ہے کہیں اور نہیں آتی، ہائے وہ میرا بچپن جہاں مجھے اپنے والدین کی خوشبو محسوس ہو، اللہ یہ بچپن سدا قائم رہے، اور والدین کو اپنے بچوں میں جتنے مرضی بڑے ہو جائیں بوڑھے ہو جائیں، وہ جو خوشبو اپنے اپنے بچے کی، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، حسن حسین گود میں اور محبوب کہہ رہے ہیں تو اڈے چ مینوں نیاز بوور کی خوشبو ہوتی ہے میرے پترو، تو میرے لاڈلے ہو، تو یہ خوشبو محسوس ہوئی، کہا جا کے باپ کے چہرے پہ ڈالنا اللہ نظریں لوٹا دے گا، یہاں بڑا کچھ عاملین نے لکھا، بڑا کچھ لکھا ہے، لیکن کبھی شفا ان جملوں میں بھی ہوتی ہے جو دنیا کے کسی ٹیکے میں دوا میں نہیں ہوتی، منتظر ہوتا ہے مریض کے کوئی دو بول دے، یہ جا کے لے کے جاؤ اور باپ کی آنکھوں میں ڈالنا، آ گئے، باپ نے دور سے ہی کاروان کو سن کے مینوں میرے پتر کی خوشبو آ گئی، مینوں میرے پتر کی خوشبو، پھر انہوں نے سختی استعمال کی، جانتے تھے کہاں گئے با تو اپنی پرانیاں جہالت والیاں گلاں کر رہے، مر کھپ گیا کوڑے سے، ایویں نہیں ہے، لیکن آ گیا، قمیض ڈالی گئی، اللہ نے نظریں لوٹا دی، کہا تھا نہ دیکھو میں کہتا تھا، پھر کہنے لگے ابو سانو معاف کر، ساڈے لیے اللہ تو معافی مانگ، اسی تیرے بھی مجرم، تیرے پتر دے بھی مجرم، تے پیو نے سیدھا کہہ دیتا اچھا پترو ہن میں پتر پیچھے پتر مار تو نہیں سکتا، جو میں تواڈے لیے معافی مانگنا اللہ معاف کرن والا ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، والدین گئے، مصر میں آئے اور والدین کو بلند جگہ پہ بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ خواب اور یہ تعبیر ہے نمبر آگے سارے اسباب کسی سے ریلیٹڈ ہے، دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تو میں علم بھی دیتا ہے، حکومت بھی دیتی ہے، میں خوابہ دی تعبیر بھی دیتی ہے، اللہ آ بھی ہے او بھی ہے، لیکن مجھے زندگی میں جو ملنا تھا مل گیا، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، کوئی غلطی نہیں نظر آ رہی یوسف علیہ السلام کی، لیکن اللہ بھی نیکاں دی لسٹ وچ شامل کر دیں تے مسلمان ماری، آؤ ایک دعا کریے، اللہ فتنے بڑے ہیں، سانو تے ساڈی اولاداں نوں توفنی مسلم، اللہ توفنا مسلمان اسلام پہ موت آئے تے نیک لوکاں چلا ناپ آدمی، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اب قرآن نے موضوع موڑ کے کہا محبوب کہ غیب دیاں خبراں نے تہانوں پتہ نہیں سی، نہ تسی اوتھے سے ہو، یہ جو کچھ کردے نے انہاں دیاں تدبیراں اور ساڈیاں تقدیراں، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ جتنی مرضی ترلا ڈال لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے بتایا 8 ارب دے وچوں 6 ارب کافر،
حقیقت قرآن کی، صداقت قرآن کی. آؤ اس کو یہاں پہ سمیٹ کے آخری گزارش کروں. میں نے نہیں آج ٹائم دیکھا، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن قصہ ایسا ہے، واقعہ ایسا ہے، ہلا کے رکھ دیتا ہے. اور اس پہ ایک ہی جملہ ذہن میں رکھیے گا، غلط ہو، غلط کردار ہے، غلط سوچ ہے، غلط سٹیپ لے رہے ہو تو قدم روک لو، قدم روک لو. حق کے معاون، چھوٹوں کے خیر تھا، دست شوکت رکھنے والے، باپ کو کبھی دھوکہ نہ دے، باپ کو کبھی دھوکہ نہ دے. بڈھے کو کبھی بڈھا رکھنا، وہ بزرگ ضرور ہے لیکن وہ پہلے ہی گرا ہوتا ہے، مزید کے مت دینا. یہ سورت کا تھیم لے کے حق کے اوپر رہ کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت، احسن القصص کو گھروں کے اندر لے کے. اور یہاں یہ ذکر کر دوں آخر میں، بے شمار لوگوں نے کہا یہ قرآن کا حصہ ہی نہیں، سورت کو عاشقی مشوقی کا ٹائٹل دے کے کوئی ناول چھپا دو. ہم انہیں کہتے ہیں پتہ کر لو. ہوں مسٹر چپس پڑھاؤں ہے نا، پڑھا رہے ہو تو نہیں پتا، اسکولوں کے جڑے جاتے انہوں نے پوچھو. میرے حضور کی سیرت نکال کے، سیرت یوسفی نکال کے، اتنی کمال صلاحیتیں نکال کے، اب تیرے بچے اور بچیاں وہی مسٹر چپس پڑھ کے چھوٹی چھوٹی بہانے کے اوپر یاریاں لگا کر کے جو اس کے نتیجے دے رہے ہیں. یاری کھاتی کا پتہ باری نو لگتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کے نتائج نکلتے ہیں. یہ مسٹر چپس کے اور اس طرح کے کرداروں کے نتائج. اور یہ پاکیزہ واقعہ، صاف کوئی حقانیت پہ مبنی بات سورہ یوسف ہے. اللہ میرے اور آپ کے گھروں کو پاک اور صاف کر دے، مسائل سے بچا دے، اور اللہ جو ہمارے حق میں ہے اللہ وہ کر دے اور آزمائشوں سے بچا لے. وما توفیقی